السلام علیکم۔ اسلام غلط نہیں ہے، اسلام غلط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر سب سے جو پہلا اس کے لیے بندوبست کیا ہے وہ روزی کا ہے، کہ روزی اس کی بہتر ہو۔ اور دنیا کی روزی کا جو سیٹ اپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ آج کا آ، جو سیٹ اپ ہے پورے ورلڈ کا، آپ حکومتیں ہیں، ہر ملک ہے، باؤنڈریز ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، لہٰذا حکومتوں کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے بیسٹ مینجمنٹ کریں اور رزق کی فراخی کا سیٹ اپ ایک مینٹین رکھیں، تاکہ رزق کا جو ہے وہ کمی نہ ہو، عوام کو پرابلمس نہ ہو۔ ہمارے ملک میں نماز کے بارے میں ہے کہ نماز فرض کر دی گئی ہے، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں ایسے سیٹ اپ ہیں کہ بالکل ان کو ڈینائیبل ہے ہی نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی ابتدا، بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کی روزی کا بندوبست کیا ہے اللہ پاک نے۔ اس کے بعد وہ اس کی لرننگ کا ہے، وہ سیکھتا ہے پراپر، ٹھیک ہے جی، اس کو 3 سال 5 7 سال لگ جاتے ہیں، 8 سال 10 سال۔ پھر وہ اس کے بعد یعنی کہ اس کی ایج کی لمٹ شروع ہوتی ہے، جیسے کہ 7 سال کی آئی ہے کہ یا 11 سال یا 14 سال، ٹھیک ہے جی، 15 سال۔ تو اس ایج میں وہ بچہ نماز پڑھتا ہے، اس کو سکھائیں پوری، پھر وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ صرف ایک چیز پہ کرٹیسائز کرتے جائیں کہ نماز پڑھو، لیکن روزی کے بندوبست یا روزی کے سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی بیسٹ مینجمنٹ نہ ہو، نہ بینگ انڈیویجول، اور لوگوں کے تو حالات ہی نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی، تو پھر اس کنڈیشن میں اگر گورنمنٹ بھی ہیلپ نہیں کرے گی عوام کی، اور یہ جو روزی کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کو بھی مینٹین نہیں کرے گی کہ ہم نے اپنے لوگوں کی نیڈس کیسے پوری کرنی ہے، تو یہ بیسک نیڈس کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ یہ جس دن سے بزنس بنا ہے، پہلے باجرہ ختم ہو گیا، ابھی گندم مہنگی کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی چیز جب مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کی پروڈکشن ریڈیوس ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، اینڈ دا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پرائس ہائک ہوتا ہے، لوگوں میں قوت خرید کم ہو جاتی ہے، یا لوگ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا سائڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آہستہ 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 پہلے فارمنگ میں آئی ہے، اور پھر فارمنگ پرائس ہائک سے ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، اگر 7,500 کی گندم کی بوری ہو گئی ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کی ایوریج سیلری 18,000 20,000 رکھی ہوئی ہے، 15,000 12,000 رکھی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ پہلی بات، اور وہ لوگ، یعنی کہ ہم لوگ بند والی سچویشن پہ نہیں آ سکتے کہ کیونکہ ہم ہیلتھی فوڈ کھاتے ہیں، کیونکہ اس ریجن کی یہ ضرورت ہے ہیلتھی فوڈ، ہم بند والے وہ فاسٹ فوڈ پہ نہیں، ہمارے جو ہے نا جو سسٹم ہے ہمارے باڈی کا، وہ اس پہ ایڈجسٹ یا اسٹیبل نہیں ہو سکے گا۔ صفائی ستھرائی آپ ضرور رکھیں، لیکن جو نیچرل فوڈس ہیں، نیچرل فوڈس برقرار رہنے چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں جو یہ کیا جاتا ہے کرٹیسائزم کہ جی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، بھائی یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اور نہ یہ پوائنٹ آف کرٹیسائز ہے، یا تو ہے نا کہ آپ نے کوئی اور بات نہیں ملتی تو آپ کسی کو فورس کریں یا بس نماز پڑھو، بھائی نماز تو اس نے پڑھ لینی ہے، یہ اس کا اپنا انڈیویجول معاملہ ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ۔ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو کہوں کہ تم نماز پڑھو، اور میں کون ہوتا ہوں کہ، یا کوئی کون ہوتا ہے کہ مجھے کہے کہ نماز پڑھو؟ بھائی ٹھیک ہے، ہاں ایک لرننگ کا پروسیس ہے، جیسے کہ تبلیغ والے کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ وہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ بالغ لوگوں کے پاس، امیر لوگوں کے پاس، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا پروسیس ہے کہ کسی انسان کی روزی کا بندوبست کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں، کوئی انسان غریب ہے، کسی کو ٹینشن نہیں ہے، کسی انسان کے لیے زندگی کے وسائل تنگ کر دیے گئے ہیں، یہ کسی کے لیے ٹینشن نہیں ہے، کسی انسان کے لیے لائف ڈیفیکلٹ ہے، سہولیات کی محرومی ہے، گورنمنٹ بھی کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ ٹینشن نہیں ہے کسی کو۔ لیکن یہ ضرور ٹینشن ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، بندہ فلان روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ بھائی روزہ کس پہ فرض ہے؟ روزہ اس پہ فرض ہے جس کی ویلتھ بیسٹ ہے، جو کھاتا پیتا گڈ ہے، جس کے سامنے 50 قسم کے انواع اقسام ہے، یعنی کہ 50 قسم کی روزی ہے، ڈشز ہیں اس کے سامنے، اس پہ روزہ فرض ہے۔ یہاں الٹ پروسیس کیا ہوا ہے کہ غریب کو روزے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ بھائی غریب کے لیے جس انسان کی انکم میں سمجھتا ہوں اپنے نالج جو رب نے دیا ہے اس کے مطابق، اس کی کرم نوازی کے مطابق، کہ جتنا انسان صبح کا کھانا گڈ کھائے، دن کا کھانا گڈ کھائے، دوپہر کا کھانا گڈ کھائے، اور شام کا کھانا گڈ کھائے، 4 ٹائم یا 5 ٹائم، اور صرف سادہ غذا نہیں، سادہ غذا میں کیا آ جاتا ہے کہ بریک فاسٹ کر لیا انڈے اور روٹی، یا انڈے یا بریڈ یا چائے کے ساتھ، یہ ہیلدی فوڈ ہے؟ نو۔ پھر انکم کی کیٹیگری آ جاتی ہے۔ اچھا، فوڈ کی اس کیٹیگری میں کہ آپ کی جو
ایک وقت کا کھانا ہے وہ بیسٹ کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا بیسٹ کھانا ہو، پھر آپ 12 مہینے میں سے 1 مہینہ اپنے لیے روزے ضرور رکھیں تاکہ آپ کی باڈی بیسٹ رہے۔ لیکن جس انسان کو 11 مہینے ہی کھانا نہیں ملتا پراپر، اس کے لیے روزہ فرض کیسے ہو گیا؟ اس کی باڈی تو جس لیول پہ جا رہی ہے اس سے بھی زیادہ ویک ہو جائے گی جب وہ اس غریبی میں روزے رکھنا شروع کرے گا۔ اور دوسری بات کہ بیماری ہے، اور بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں، وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جو اچھا اس کیٹیگری کے بعد دوسری کیٹیگری جو آ جاتی ہے وہ بیسٹ انکم کی کیٹیگری ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی 50,000 80,000 روپیہ سیلری ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کے 10 بندے کھانے والے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ یعنی کہ یہ کیا زندگی ہے، کیا کھاتا ہوگا وہ بیچارہ۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کی سیلری ہے 1.5 لاکھ روپے، مطلب 1.5 لاکھ بھی نہیں ہے، 1,20,000 کچھ اس طرح بنتی ہے ایز پر اسکیل کے حساب سے۔ وہ بیچارہ کیسے اپنی لائف کو اسپینڈ کرتا ہوگا اگر اس نے رینٹ بھی دینا ہے، اگر اس نے گروسری اور بلز اور اس کی جو اسٹیٹس کا اسٹینڈرڈ ہے یا اس کا اسٹیٹس ہے جو اس کے مطابق اس کا گھومنا پھرنا، اس کا رہن سہن، اس کے گارڈ، اس کے کوارٹرز، سرونٹ کوارٹرز، اور سب کچھ کیسے مینیج کرتا ہوگا؟ بے شک گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اس کو سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی صرف سیلری تو نہیں ہوتی نا، اور گورنمنٹ کے سب کچھ دیے ہونے کے باوجود بھی اگر سیلری اس ریشو کے مطابق ہو تو اس کا جو اگر آپ نے انفلیشن 1,50,000 کی رکھی ہوئی ہے، انفلیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے منتھلی ایکسپنس جو آپ کی تنخواہ سے بڑھ جائے، وہ کس حد تک بڑھتے ہیں یہ سب انفلیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ تو ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی فورس نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ جن لوگوں کی بیسک غذائی ضروریات ہی نہیں ہیں وہ روزے فرض نہیں ہے، روزے تو چھلوں پہ فرض ہیں۔ چھل سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں؟ یہ چھل وہ ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور جن کی کھانا پینا اور ہر چیز، پیسہ دولت، ہر چیز زبردست ہوتی ہے، روزے ان پہ فرض ہیں۔ روزے غریب پر فرض نہیں ہے روزہ، پہلی بات۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ شہید کر دیا گیا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، لیکن یہ نہیں سرکمسٹانسز ایکنالج کیے گئے، کیونکہ جہل قوم ہے نا، یہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ایکنالج نہیں کیے گئے کہ بھائی اس بندے کہ پہلے ہی غریبی سے لائف اتنی ڈیفیکلٹ ہے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے، ریسٹورینٹ جائے نہ جائے، کھائے نہ کھائے، مجھے اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ بازار میں گھوم رہے ہیں، دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھ کے وہ جملے کستے ہیں اور ڈفرینٹ کائنڈ آف سلینگ سیٹ اپس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی لائف کے ساتھ کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو بہتر اسٹیبلٹی کی طرف کیسے لائیں، اور اگر آپ کو کنسرن رکھنا ہی ہے تو پھر دوسروں کی لائف میں بہتری کیسے لائی جائے، یہ کنسرن ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ہمارے اصل میں ہماری جو ٹیلی ویژن کی انڈسٹری ہے، اس میں بھی جو رمضان کی ٹرانسمیشن چلائی گئی ہیں، پراپر پری پلان طریقے سے عجیب طرح کے لوگوں کو لایا گیا ہے جو خود اسلام کے برابر واسٹ نالج نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے اس ملک کی عوام کو گمراہ کر دیا پورے اسلام سے۔ تو اسلام برا نہیں ہے، آگے ہمارے لوگوں نے جو ڈیفینیشن اس کی پراپر بیان نہیں کی، یہ انہوں نے غلطی کر دی۔ پھر ایک فرقہ واریت کا سیٹ اپ ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میرے اصول جو میرے پرسنل بنائے ہوئے اصول ہیں وہ درست ہیں اکارڈنگ ٹو مائی نالج، لیکن جو بیسک فنڈامنٹلس بنیادیں ہیں جو اسلام کی، ان کی ہی تشریح نہیں ہے پراپر۔ پھر ہیلپ، خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی اس طرح کے ہیں، اور حج تو کسی آخر کیٹیگری میں آتا ہے، وہ میرا ایک اور لیکچر ہے، اس میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو ہمارا کرٹیسائزم ہے، بھائی آپ لوگوں کو روزی دیں، اچھی روزی ہوگی، لوگ خوشی سے وقت نکال کے خود خوشی سے وقت نکال کے جائیں گے، لیکن تربیت اور اویئرنیس ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے موٹیویشن ہے اسکولس میں یا دیگر یونیورسٹیز میں، یہ چیزیں نہیں ختم ہونی چاہیے۔ موٹیویشن ضرور رہنی چاہیے۔ امریکہ میں مطلب کہ اچھی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان میں اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ہالز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے تم دوسرے کی نہ جاؤ، دوسرا کہتا ہے تم تیسرے کی نہ جاؤ، مطلب وہ فرقہ واریت میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے، اور دوسرے ملک ترقی کر رہے ہیں اور ہم آپس میں فلانے نے کیا کیا ہے، اٹھا کیسے ہے، گیا کدھر ہے، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، فلان کیا ہے نہیں کیا ہے۔ بھائی یہ پاکی یا پاکیزگی کی کیٹیگریز نہیں ہے، یہ کسی انسان کو اچھا کہنے کی کیٹیگریز میں نہیں آتا ہے، یہ اس کی پرسنل لائف ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے۔ بیسک کیا ہے، روزی سب سے فرسٹ پریورٹی ہے اسلام کی، کہ روزی کا کماؤ، تجارت کرو، آپ بزنس کرو، آپ جو اپنا راستہ زندگی کا چوز کرنا چاہتے ہیں وہ چوز کریں، اپنی محنت کریں، کوشش کریں ارننگ کرنے کی، اپنا وقت ضائع نہ کریں، فضولیات میں لوگوں پر بلیمز نہ کریں، لوگوں کو برا نہ کہیں، یہ چیزیں انسان کو سیدھے راستے کی طرف لاتی ہیں۔ تو
یہ جو جس دن سے یہ پرنٹنگ کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے اور سلطنت عثمانیہ اور سلطنت برصغیر کا خاتمہ ہوا ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور کے بعد، اور سلطان جو تھے آخری ان کے عثمانیہ سلطنت کے، ان کے خاتمے کے بعد یہ جس دن سے پرنٹنگ میڈیا سٹارٹ ہوا ہے اس دن سے یہ کچھ چیزیں احادیث میں پری پلان طریقے سے ایڈ کر دی گئی ہیں زبردستی، انسانوں کو ڈفرینٹ کائنڈ آف یعنی کہ ان کو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایشوز میں الجھانے کے لیے کہ یہ لوگ بس اسی طرح ان کا وقت برباد ہوتا رہے، یہ ان کی زندگی ضائع ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ایک انسان ہے، اس کے پاس سہولیات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی روزی گزارنے کا سیٹ اپ نہیں ہے، اور مسجد ہے اس سے کوئی 10 مائلز کی دوری پہ، تو وہ پیدل کیسے جائے گا؟ اس میں ذوف ہے، اس میں فوڈ کی کمی کی وجہ سے اس کے لیے پرابلمس ہیں، کمزوری ہے، غریبی ہے، ٹھیک ہے پہلے ہی، اور پھر وہ 10 کلومیٹر جائے، 10 مائلز جائے، پھر 10 مائلز واپس آئے پیدل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی لائف کب تک رہے گی؟ تو یہ جن لوگوں نے بھی یہ جاہلیت کی بنیاد پر اسلام کو ڈیفائن کیا، یا جاہلیت کی بنیاد پر یہ جو ہیومن پریونشن یا پاپولیشن پریونشن کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں، یا انسانوں کو تباہ کرنے کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے پر لیول پہ، اور ان سب لوگوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ یہ رولنگ کے قابل نہیں ہے کہ یہ نیشن کو رول کر سکیں، یا عوام پہ حکمرانی کر سکیں، یا ملک پہ حکمرانی کر سکیں۔ حکمران کیوں چوز کیے جاتے ہیں؟ کہ وہ اپنی عوام کے لیے سب سے پہلے ایچ ہوم کے لیے، ایچ انڈیویجول کے لیے روزی کا سیٹ اپ بیسٹ رکھیں، بیسٹ ایجوکیشن ہو، بیسٹ ہیلتھ ہو، تاکہ ان کا فیوچر بیسٹ ہو۔ پھر آپ ان کی تربیت دیکھیں نا، ایجوکیشن میں آ جاتا ہے نا، یہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اس طرح لائف اسپینڈ کرنی ہے، یہ سب تعلیم اور تربیت میں آ جاتا ہے۔ اور تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم اچھی ہوگی تو تربیت اچھی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ ایک ہی کنڈیشن میں بیسٹ ہو سکتا ہے، ایک ہی صورتحال ہے، ایک ہی شرط پر ٹھیک ہو سکتا ہے کہ حکومتی سیٹ اپ بیسٹ رولنگ ہو، بیسٹ لوگ سرو کرنے والے ہوں، بیسٹ لوگ رول کرنے والے ہوں، بیسٹ پالیسی میکرز ہوں۔ یہ جو دن لگانے والی بات ہوتی ہے کہ دہاڑ گزر جائے، ہماری تو تنخواہ لگی ہوئی ہے، کسی کی کیا پرواہ ہے، یہ خراب کرتی ہے، یہ بیڈ گورننس کی کاز بنتی ہے۔ لہٰذا آپ بچوں کو بھی انکریج ضرور کریں، ڈسکریج نہ کریں۔ میں ڈسکریجنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کرٹیسائز کے حوالے سے معاشرے میں دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی نماز پڑھو، بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھو، وہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں مشغول رکھنا چاہیے، ان کو نماز پڑھائیں، ان کو اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹی میں مشغول رکھنا چاہیے، نماز پڑھائیں، لیکن بیسیکلی ان سے یہ تو پوچھیں یار کہ آپ بیٹا اسکول جاتے ہو، آپ پڑھتے ہو، آپ نہیں پڑھتے ہو، آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں نہیں حاصل کر رہے ہیں، آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی یتیم بچے ہوتے ہیں، آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کریں، نہیں تو آپ کو یہ لاسٹ جو ہے نا آپشن ہونا چاہیے کہ آپ بولیں کہ ایک انسان کی بیسٹ لائف گزر رہی ہے، مزے کی، وہ لینڈ کروزروں میں جا رہا ہے، تو جس کی انکم گڈ ہو، جس کا منتھلی 4 لاکھ کی سیلری ہے یا ابو انکم ہے اس کی 10 لاکھ سے، وہ اپنے روزہ رکھ لے، نماز پڑھے، جتنے مرضی اچھائے، جو مرضی کرے، لیکن ایک غریب کو کیوں کرٹیسائز کیا جاتا ہے؟ پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اچھا اس میں ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، اچھی ہیلتھ کے لیے، جو پہلے سے آلریڈی ایک انسان ہیلتھی ہے اس کے لیے روزہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے ایمیون سسٹم کو گڈ رکھتا ہے، اور اس کی جو آ، اس کی آ، جو پورے مہینے کی جو اس کی پورے 11 مہینوں کی جو اس کی ایک کنٹینیوسلی روٹین بنی ہوتی ہے اس کو وہ چینج کرتا ہے، اور اس کی جو اوور فیٹنگ ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے روزہ جو ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں نے جو آپ کو پوائنٹس کلیئر کیے ہیں، یہ انسان آدم علیہ السلام جب دنیا پہ آئے تھے تو آم، آ، میں یہی انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں کہ اپنی آبزرویشن سے کہ وہ سب سے پہلا جو ان کو پہلے تو ان کے لیے من و سلوہ آتا رہا ہے، اس کے بعد ان کے لیے اللہ نے جو روزی کا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا وہ یہ فارمنگ کے اکارڈنگ نہیں تھا کہ جیسے فارمنگ کی جاتی ہے کسی بھی گندم کی یا باجرہ کی پہلے کی جاتی تھی، فارمنگ کی جاتی تھی، یہ فارمنگ میں نہیں تھا، یہ اسی طرح پھیلایا ہوا تھا کہ جیسے جنگل پوری دنیا ایک جنگل کی طرح ہے، اور سارا کچھ اس میں پہلے سے ہی کاشت شدہ ہے۔ پھر اللہ نے ان کو طریقے سکھائے کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، کیسے اس کو آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اپنی ہیلتھ کے لیے۔ جب ان کی ہیلتھ سٹیبل ہوئی، اس کھانے پہ کنورٹ ہوئی دنیا کے کھانے پہ، پھر من و سلوہ کا پروسیس ختم ہوا۔ تو
یہ جتنے بھی دنیا کے سیٹ اپ ہیں، اس میں انسان کی جو آپ سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ رکھو، اور نہ ہی اس کو آپ فورس کر سکتے ہیں، نہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ پورا ایک لرننگ کا پروسیس ہے انٹل دا ایج آف 18 16 15. جتنا بھی انسان کی کیپیسٹی ہے پک کرنے کی، نالج کو پک کرنے کی، جہاں کہیں سے بھی اس کو ملے اس کی، یعنی کہ اچھا نالج. تربیت، پس پردہ کیا بات آئی گئی تربیت کی، اور تربیت کے پس پردہ کیا بات ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ ہے بیسٹ ایجوکیشن. جو تربیت کرنے والے ہیں ان کی بھی ایجوکیشن گڈ ہوگی تو وہ تربیت بھی آگے بیسٹ کریں گے. پھر ہمارے ملک میں ڈوئل سیٹ اپ ہے، یعنی کہ جو انگریزی تعلیم ہے ایجوکیشن کا، وہ بالکل ہی انگریز کے لے گئے ہیں سیٹ اپ ہے ان پہ. وہ بیچارے بیکن ہاؤس تک پہنچ سے کوالیفائی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے کوالیفائی ہو جاتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر وہ اپنی جو پرسنل جو اس دنیا کے ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے اس کے بیہاف پہ، یا یہ جو ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا سے جو کچھ ان کو نالج تھوڑا بہت گین ہو جائے آن دا بیہاف آف دیئر انٹرسٹ، وہ بھی اگر انٹرسٹ لیں تو وہ نالج گین کر سکتے ہیں. ادروائز ان بیچاروں کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ان کی لائف جو ہے نا وہ ایسے ہی گزر رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو کچھ راستے پہ آنا چاہتے ہیں وہ پھر اپنی پرسنل جو انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی 18 سال 15 سال، وہ اسی ایجوکیشن کو یعنی کہ اسی ایجوکیشن پہ انالائسس کر کے اپنا ایک الگ سے سوچیں کریٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوں گی، یہ چیزیں اس طرح ہوں گی، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے ہونی چاہیے، یہ ایسے ہونے چاہیے. نہیں، آپ کے پاس پہلے دونوں فارمل ایجوکیشن اینڈ انفارمل ایجوکیشن دونوں، یعنی کہ دنیاوی تعلیم، آپ انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، جو مرضی بنیں، جو مرضی کریں، لیکن دین کی جو اسلام کی ایجوکیشن ہے یہ پوری حاصل ہونے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب تو ہم کو شعور عطا فرما. کیونکہ اتنا میسڈ اپ ہے اس کے جو احادیث کا جو سیٹ اپ ہے نا، اس میں نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں پری پلانڈ اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کی گئی ہیں جو انسانوں کو لڑانے کے لیے ہیں. اور یہ 73 فرقوں کا جو اگر آپ دنیا میں گھومیں نا تو یہ صرف آپ کو اس ملک میں ملیں گے، صرف اس ملک میں یا انڈو پاک ریجن میں ملیں گے، باقی یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. سب لوگ اپنی بیسٹ لائف جیتے ہیں، مزے کی خوشحالی کی، یا اس ریجن میں ہیں. اور ہم ہی کمزور رہ گئے ہیں، آپس میں لڑ کے کتنے کروڑوں لوگ مارے گئے. آزادی اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ انسان مزے کی زندگی گزارے، سب کے لیے سہولتیں ہوں، ویلفیئر ہو، فیسلٹیز بیسٹ ہوں ان کے لیے حکومت کی طرف سے بھی، اور لوگوں کے لیے بیسٹ جاب اپرچونیٹیز ہوں، مزے کی زندگی گزاریں. لیکن پرابلم اس کے جب ان چیزوں کو پس پردہ ڈال دیا گیا، اگنورنس کی گئی، یا بیڈ گورننس تھی، یا نا اہلیت تھی، جو کچھ بھی تھا، یا احساس سے محرومیت تھی، تو یہ چیزیں سب پس پردہ چلی گئیں. جنہوں نے جو بیسک تھی، جنہوں نے قوم کی تعمیر کرنی تھی یا بلڈنگ کرنی تھی، یا نیشن بلڈنگ کرنی تھی، یا قوم کی لائف کو بیسٹ بنانا تھا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ پس پردہ چلی گئیں. لہٰذا ایک چیز، جنہوں نے پیسہ کمایا وہ اسی میں کماتے رہے، اسی لائف میں چلے گئے. جنہوں نے دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی وہ اسی ایجوکیشن کی ڈگر پہ چلے گئے. جنہوں نے دینی ایجوکیشن حاصل کی وہ اسی ڈگر پہ چلے گئے، وہ دنیا کی ایجوکیشن سے محروم رہ گئے. اور جنہوں نے دنیا کی وہ دین کی ایجوکیشن سے محروم رہ گئے. ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا جس نے لوگوں کے لیے غریبی میں بھی اضافہ کیا، ڈسکریمنیشن میں بھی اضافہ کیا، اور ان کو کھڈے لائن لگانے میں بھی اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا آپ کے بڑے آفس ہوں، کوئی اسلامک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان آ جائے تو آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں بغض عناد، کیونکہ وہ مسٹر اور ملا کا فرق چل رہا ہے. لیکن لوگوں کی زندگی کتنی مشکل گزر رہی ہے، اس کی بہتری کیسے ہوگی، بیسٹ پالیسیز کیسے بنیں گی، اور ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز، حلال جاب اپرچونیٹیز کیسے پیدا ہوں گی. ہاں، انہوں نے 4 شادیوں کی پریونشن کا قانون بنا دیا، انہوں نے پاپولیشن پریونشن کا قانون بنا دیا، انہوں نے
ملک کے جتنی قانونی سیٹ اپ تھا اس کو ڈسٹروائے کرنے کا، ایک بنانا ریپبلک بنانے کا جو ہے نا اس ڈگر پہ چل پڑے. لیکن انہوں نے نہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا اور نہ ایسے لوگوں کو گورننس دی جنہوں نے نہ صرف ان کا اپنا بھلا ہو جانا تھا بلکہ وہ کروڑوں لوگوں کا بھلا کر جاتے. صرف چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر سب کو خراب کر دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ضد ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ یار میری مان کے چلو. نہیں، میں اس بات کے بہت سخت خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیسٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو پازیٹیو ہے بیسٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو نیگیٹیو ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے. پھر ایک اور بہت بڑی سازش چلی کہ یہ جو شریف لوگ ہیں یا جو سادہ لوگ ہیں یا جو اچھے لوگ ہیں یا جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بس یہ ان کو دنیا کے سسٹم میں نہیں لاؤ. یہ دنیا کے سسٹم میں نااہلوں کو رکھو بس. یعنی کہ ایک عجیب سی سوچ ہے نا کہ سلیوٹ مارتے رہیں گے غلام بن کے نااہلوں کو. دیکھیں نا، ایک ان پڑھ جو ہے وہ کمشنر لگ جائے، ایک ان پڑھ جو ہے وہ پرائم منسٹر لگ جائے، اور ایک پڑھا لکھا انسان جس نے 50 سال ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ اس کو سلیوٹ مار رہا ہو، تو یہ مطلب انسلٹ کروانے والی بات ہو گئی نا. تو پھر آپ انسٹیٹیوشنز نہ بناتے، پھر آپ اعلیٰ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز نہ بناتے، پھر آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہی نہ بناتے. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا کہ منسٹر بھی نااہل اور ان پڑھ اور جعلی ڈگریوں والے اور دیگر بھی جو ہے وہ عجیب سے لوگ آپ نے رولنگ پہ لگائے رکھے. بیسک میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں جس نے اپنی عوام کو یا اپنے ملک کو غریب رکھنے کے لیے یا تباہ رکھنے کے لیے نااہلوں کو امپوز کیا ہو. یہاں بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد یہ پالیسی بنی کہ ٹیلنٹڈ لوگ اوپر نہیں آنے چاہیے، ذہین پڑھے لکھے لوگ اوپر نہیں آنے چاہیے. بھائی کیوں نہیں آنے چاہیے؟ آپ ابھی جو لوگ اوپر لائے گئے ہیں وہ صرف دنیاوی ایجوکیشن والے ہیں. دین ان کو یا اسلام کی اویئرنیس ان کو اتنی ہے جتنی کہ وہ بس وقت گزارنے والی ہے. چلے نماز پڑھ دی ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا ٹھیک ہے، نہ رکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. براڈ مائنڈیڈ، وسیع، ٹھیک ہے، لبرل سیکولر مائنڈ سیٹ. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی فنڈامنٹلسٹ آ جائے اس طرح کا کہ جو یعنی کہ ان کو نقصان کرنا شروع کر دے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک پاکیزگی والا جو سیٹ اپ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی ویلیوز، لوکل لوگوں کی انڈیویجول جو پاکیزگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیں نا، ایک انسان ہے وہ پاکی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت. کیوں آپ الاؤ کیوں کریں کسی کو کہ وہ کسی کا استحصال کرے، خواہ وہ جنسی ہو، خواہ وہ معاشی ہو، خواہ وہ اس کے پاس ڈسکرمنیشن آف جابز ہوں یا جاب کے حوالے سے ڈسکرمنیشن ہو اس کے ساتھ. کیوں الاؤ کیا جائے؟ قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں، پولیس اسی لیے بنائی گئی ہے، عدلیہ اسی لیے بنائی گئی ہے. لیکن یہاں عجیب سسٹم چل رہا ہے، ہر چیز الٹ کی جا رہی ہے. بھائی آپ ملک کو کس نہج کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ 23 کروڑ کے فیصلے کے لیے جن لوگوں کو اوپر لایا گیا ہے وہ لوگ 23 کروڑ کو ہی کھوڈے لگا رہے ہیں. جہاں دنیا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے، اور دنیا ٹیکنالوجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ روبوٹک سیٹ اپ پہ چلے جائیں، نہیں، جس میں لوگوں کی جابس کمپرومائزڈ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انسان کی ہیلپ کے لیے دیکھیں نا، مجھے اگر کوئی کمزوری ہے یا معذوری ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے گھر میں، تو اور میں منتھلی پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو ایٹ لیسٹ میرے پاس روبوٹ تو ہو. کون سا روبوٹ؟ کوئی میرے لیے کھلونا لے آئے، کوئی میرے لیے کوئی چیز اٹھا کے لے آئے، کوئی میرے لیے اگر میں اکیلا ہوں تو کوئی میرے لیے تھوڑی سی ہیلپ کر دے میری گھر کے کاموں میں. اس کو روبوٹک سیٹ اپ کہتے ہیں. یہ روبوٹک نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو روبوٹک سیٹ اپ میں کنورٹ کر دیں، پھر تو انسانوں کے لیے بہت سے نیگیٹو پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو پاپولیشن پریونشن کی پالیسیز چل رہی ہیں دنیا میں، بہت زمین پڑی ہوئی ہے، فری پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ قابل کاشت زمین فری پڑی ہوئی ہے، نہیں کاشت کی جا رہی. لیکن پالیسیز یہ بنی ہوئی ہیں پاپولیشن پریونشن کی، لوگوں کو مار رہے ہیں، پاپولیشن کم کر رہے ہیں. بھائی آپ جو گروتھ آف بزنس ہے اس کو انکریز کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی انکم بہتر ہو؟
آپ لوگ ہارویسٹنگ انکریز کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کی جو گندم کی پیداوار ہے وہ انکریز ہو، تاکہ آپ یعنی کہ آپ یار یہ کیا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ کوئی ایک آپ فوڈ پہ لانا چاہتا ہے، کیوں لانا چاہتا ہے بھائی؟ کیوں؟ جس کو زندہ رکھیں گے، جس کو ماریں گے، فرعون والی پالیسی، کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ملٹی وائٹامنس کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر چیز الگ وائٹامنز ہیں اس میں، ہر چیز کی الگ 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 کیٹیگری ہے، اس کی الگ الگ افادیت ہے، اس کے الگ الگ بینیفٹس ہیں، وہ انسان کی ہیلپ کے لیے ہیں، وہ انسان کی باڈی کی فزیک کو بیسٹ بنانے کے لیے، اس کی لائف کو بیسٹ بنانے کے لیے ہیں۔ اور صرف ایک غذا کنٹینیو عرصہ دراز کھانے سے انسان کی وہ جو ہاں جو بیسک جو اس کا سیٹ اپ ہے، جو ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے ساتھ اگر کوئی باقی فروٹنگ نہ ہو، باقی جو ڈرائی فروٹنگ ہے وہ بھی نہ ہو، اور وائٹامنس انرچڈ فوڈ بھی نہ ہو، وہ انسان کی لائف یعنی کہ اگر وہ اس نے 40 سال یا 50 سال یا 60 70 80 سال اس نے ایک ہیلدی لائف کے ساتھ جینا ہے، وہ اس کی لائف تو اتنی ہی ہے، لائف تو اتنی ہی ہے، لیکن وہ سسک سسک کر مرنے والی بات ہے اس کے لیے کہ اس کی مسلز گروتھ رک جائے گی، اس کی باڈی گروتھ رک جائے گی، اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بیسٹ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں، اور یہ سوچ کے بیسٹ پالیسیز بنانے والی ہیں۔ یہ بیسٹ پالیسیز قوموں کو اور ملکوں کو بہتر کرتی ہیں۔ بیسک چیز غذا ہے، لوگ بھوک سے کیوں مریں؟ غذا میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس کی پریونشن کیوں ہو، اس کی تباہی کیوں کی جائے؟ بجائے اس کے کہ اس کی تباہی کی جائے، اس کو ایکسٹینڈ کیوں نہ کیا جائے کہ یار لوگ ایٹ لیسٹ زندہ تو رہ سکیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ دجال اور اس کے مہدی علیہ السلام کے چکر میں لا کے انہوں نے ساری تباہی کر دی ہے کہ جی دجال دجال دجال، کیا دجال؟ آپ حرامی لوگوں کو نہ لگائیں، آپ حلالی لوگوں کو لگائیں جنہوں نے بیسٹ لیڈ کرنا ہے دنیا کو، جو بیسٹ سوچتے ہیں دنیا کے لیے، جو بیسٹ خیالات رکھتے ہیں، جو بیسٹ گورننس ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر پارٹیزم کی بیسس پہ لوگوں کو آگے لانا ہے کہ ماڑے پترے نہیں جڑی ہے وہ بادشاہی چلنی رہے، ماڑی کڑی نہیں بادشاہی چلنی رہے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح پھر ہاں بادشاہی چلانے کے لیے کیا ہے، یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی بیسٹ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے۔ ہاں جیسا کہ ایجنسیز چلاتی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ چلاتی ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف سیٹ اپ کو، گورننس کے، جیسا کہ جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی سپورٹ سے آیا ہوتا ہے آگے۔ تو یہ بھی پھر ایسے ہو نا کہ جو بیسٹ لوگ ہوں، جو بیسٹ گورننس ڈیلیور کر سکیں، جو بیسٹ ان کو اپنی منسٹری چلانے کا نہیں پتا، وہ ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ جن کو عوام کے حالات کا نہیں پتا، وہ منسٹری میں کیا گورننس لائیں گے، کیا بہتری لائیں گے؟ لیکن ہاں یہ ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، عوام سے ووٹ لے کے دھوکے سے 4 جھوٹے وعدے کر کے آ کے ووٹ لے کے منسٹر بن جاتے ہیں، اور لیڈنگ چیئر پہ آ کے پھر وہ آگے بیسٹ گورن نہیں کر سکتے، بیسٹ پرفارمنس ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور بیسٹ رولنگ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک تو یہ جو نااہلیت والا سیٹ اپ ہے اس کو فنش کرنا چاہیے، دوسرا ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے بہتری لانی چاہیے، کیونکہ یہ بیسک بنیاد ہے، یعنی کہ یہ ایک بیسک سٹارٹنگ ہے انسان کی، کسی بھی انسان کی، جیسے اس کی ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہوگا ویسے اس کا فیوچر بیسٹ گزرے گا۔